جی السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. چونکہ جس طرح شان صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اگر سول لاء کی پریکٹس کرنی ہے تو یہ روٹ ہے کہ آپ نے کس لاء کے تحت آپ نے کوئی بھی دعویٰ فائل کرنا ہے یا آپ نے کسی بھی طرح کوئی ریمیڈی اویل کرنی ہے. تو وہ سارے جو آپ کے رائٹس ہیں اور اس کے لیے جو ریمیڈی ہے وہ آپ کو اویلیبل ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ. اس میں دو تین چیزیں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کی آسانی ہوگی. بڑا شارٹ لاء ہے لیکن جو سول لاء کی جتنی بھی لٹیگیشن ہے وہ اسی پہ بیس ہے. اس کے لیے بیک گراؤنڈ کا لفظ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. آپ کو جب بیک گراؤنڈ کی بات بتائی تو یہ شروع کہاں سے ہوا اور الٹیمیٹلی کیسے یہ کوڈیفائڈ لاء کی شکل اختیار کی. ہم سب کو ہسٹری کا علم ہے کہ کنونشنل لاز تھے پہلے, کسٹمز تھی اور اسی کے تحت ساری چیزیں ہوتی تھی. یہ چونکہ بیسڈ ہے انگلش لاء کے تو اس وجہ سے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایمرج کیسے. یہ سب سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ چونکہ کمیونیکیشن کے طریقہ کار اور ساری چیزیں اس طرح نہیں تھی جس طرح آج ملے. آج اگر آپ نے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا ہو تو کمیونیکیشن کے وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ 24 گھنٹے میں بھی پہنچ سکتے ہیں, جلدی بھی پہنچ سکتے ہیں. اس وقت اگر کوئی جنگ لڑتے ہوئے یورپ سے ایک فوجی نکلا ہے افریقہ کی طرف تو پہلی چیز اس کو یہ کنفرمیشن نہیں تھی کہ اس نے واپس آنا یا نہیں آنا. وہ گیا ہے, اگر 20-30 سال بعد اگر وہ کسی طرح بچ کے واپس آ گیا تو وہاں پہ اس کی پراپرٹی جو ہوتی تھی ظاہر ہے تو وہ اگر خالی پڑی ہوتی تھی تو کسی کے استعمال میں جانی تھی تو وہ اے بی یا کسی کے استعمال میں چلی. تو انہوں نے جب وہ ایک ایسا ایرا آیا جہاں پہ یورپ کے لوگ یا برٹن کے لوگ انہوں نے بہت زیادہ ایریا افریقہ تک وہ فتح کر کے تو واپس جب گئے تو ان کی پراپرٹیز مختلف لوگوں کے پاس تھی, ان کے پاس نہیں تھی. یہاں پہ آپ نے لا آف ایکوٹی پڑھا ہوگا اور ساتھ ہی آپ نے ایکوٹی کے پرنسپلز بھی پڑھے ہوں گے. اور وہاں پہ ایکوٹی کے جو پرنسپلز ہیں یا پرنسپلز آف نیچرل جسٹس ہے وہاں پہ وہ مرج کہ وہاں پہ صرف اور صرف اپنی ذہن کی استطاعت کے مطابق بادشاہ یا لارڈ فیصلہ فرماتا تھا کہ کیا یہ آپ کی کوئری آئی ہے, آپ کی گریوینس آئی ہے, اس کی ریپریشن کا طریقہ کار کیا. وہاں پہ جو لیگل میکسمز ہیں وہ رومن بھی ہیں, وہ عربین بھی ہیں, اور اس کے ساتھ باقی ملکوں کی اپنی اپنی کسٹمری پریکٹس سے جو لیگل مائنڈ کریٹ ہوا اس کو جیسے آپ والے زمین کہتے ہیں تو لیگل فارمیٹ میں وہ لیگل میکسمز کی صورت میں ایمرج. جب یہ چیز 15th سینچری میں ایمرج ہوئی تو سولائزیشن بھی ساتھ ساتھ ایمرج ہوئی. وہ رومن سولائزیشن کہہ لیں اس کو, گورا سولائزیشن میں پنجابی کا لفظ استعمال اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ وہ صرف اور صرف یورپین سولائزیشن تھی جو ایمرج ہوئی تھی, جس نے اس سارے سینیریو کو ایک کوڈیفائڈ لا یا ایک کسٹمری پریکٹس کو رائٹ ڈاؤن کیا تھا اور اس کے مطابق اس کے فیصلے. اب آپ کی جو بھی گریوینس ہوتی تھی کسی بھی بندے کی تو اس میں وہ لیگل میکسمز کی صورت میں پرویل کرتی تھی. اب وہیں پہ جب اتنے
लीगल मैक्सिम्स आपने देखे होंगे, वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है बेसिकली। वहीं पे आपने एक लीगल मैक्सिम पढ़ा होगा कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। वही चीज इंग्लिश सिविल लॉ में या इंग्लिश लॉ ने उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोडिफाई कर दिया, और उसमें जितनी भी आपकी राइट्स की वायलेशन हो सकती थी और या उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी तरीका कार वजह किया जा सकता था, वो उन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सूरत में बनाया। हम चूंकि बड़े शरीर या सब कॉन्टिनेंट हम उन लोगों की कॉलोनी थे, इस वजह से उन्हीं का लॉ हमारी सूरत, हमारे खित्ते में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सूरत में 1877 में इनेक्ट। और अब इसमें कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है, उसका क्या क्या तरीकाकार है, उसको हम आसान अल्फाज में डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसी आप जो इस जिस तरह आपका पीनल कोड है उसमें प्रोसीजर नहीं है, आपको प्रोसीजर के लिए सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तक जाना पड़ेगा। ये एक तरह का पीनल कोड भी है और साथ ही प्रोसीजरल कोड भी है। आपको ये राइट भी देता है और राइट कैसे हासिल करना है उसका तरीकाकार भी देता है। अब इसके मुतलका कितने कवानीन है जो इसके साथ अटैच्ड, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी साथ है, क्योंकि जब भी बात होगी किसी इंस्ट्रूमेंट की बात होगी, जब भी बात होगी किसी एग्रीमेंट की बात होगी, जब भी बात होगी किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी। ये इस वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ से भी आपको इसके कनेक्शन का पता होना चाहिए, और वो आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा टू परस्यू योर प्रैक्टिस इन सिविल फील्ड। जब सिविल लॉ में आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपकी बेसिस है, ये नहीं है कि सिविल प्रोसीजर कोड आपकी बेसिस है, आपकी बेसिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट से जब आपकी चीजें जितनी भी इस लॉ में आई हैं, मैंने पहले अर्ज की कि ये एक मैक्सिम पे बेस करता है, और वो ये है कि जहां पे आपका राइट है वहां पे आपके लिए रेमेडी। और इसकी क्लासिफिकेशन उन्होंने की, मुख्तलिफ ऑथर्स ने उसकी मुख्तलिफ, और कानून में भी उन्होंने की कि ये क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। इन रेमेडीज की क्लासिफिकेशन आप देखें तो अभी आपने सेक्शंस पे नहीं जाना, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई चीजें, या आपको ये तो इल्म है कि बेसिकली लॉ बनाया किस लिए जाता है। लॉ हमेशा बनाया इस वजह से जाता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन की कोशिश इस वजह से की जाती है जस्ट टू रेगुलेट द सोसाइटी। जितनी सोसाइटी की जरूरत होती है उसको रेगुलेट करने की, उसी के लिए किसी भी किस्म का लॉ बनाया जाता है। अब कितनी रेमेडीज हैं जो इस लॉ में मौजूद है, वो सबसे पहले उसको क्लासिफाई करते हैं डिक्लेरेटरी रेमेडीज। डिक्लेरेटरी रेमेडीज मैं आगे चल के इनको अलग-अलग आपको आपके लॉ के मुताबिक भी बताऊंगा कि कैसे ये
ریمیڈیز کس جگہ پہ اویلیبل ہے, کس سیکشن میں اویلیبل ہے, اور اس کو کون کون سا مسئلہ ہو تو اس کے حل کے لیے آپ سو کر سکتے ہیں. ڈیکلریٹری ریمیڈیز انہوں نے پہلی رکھی, چونکہ ڈیکلریٹری ریمیڈی کیا ہے کہ آپ کے کسی طرح کی ملکیت یا کریکٹر کا آپ ڈکلیئر کرنا ہے عدالت نے کہ آپ اس کے مالک یا جو کریکٹر آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے یا نہیں, پہلی بات. دوسرا وہ کہتے ہیں ریسٹوریٹو ریمیڈیز. اب آپ دیکھیں یہ ریمیڈی وہ ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ جی یہ میرا حق ہے کہ اس کی پوزیشن مجھے ملنی چاہیے, یا یہ مجھے کسی نے غیر قانونی طور پہ وداؤٹ ڈیو کورس آف لا یہاں سے ڈسپوزس کر دیا ہے, تو وہ آپ کی کسی بھی طرح سے ریسٹوریشن آف پوزیشن جو ہے وہ ریمیڈی دوسری ہے. پریونٹیو ریمیڈیز, آپ نے آپ کا یہ بھی آپ کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی اپریہینشن ہے رانگ ڈوئنگ کی یا ادروائز, تو آپ اس کو عدالت کے میں جا کے اس کی پریونشن کے لیے سو کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح اس کے ساتھ اور ریمیڈی ہے کہ کسی بندے سے آپ کا کوئی کانٹریکٹ ہوا یا کسی بندے سے آپ کا اگریمنٹ ہوا جہاں پہ کچھ چیزیں آپ نے اسی وقت کر لی اور کچھ چیزوں کا آپ نے پرومس کر لیا, آپ نے کچھ پارٹ پرفارم کر دیا یا فل پارٹ پرفارم کر دیا اور کچھ چیزیں پرومس پہ رہ گئی, اس کے لیے جو ریمیڈی ہے وہ اسپیسیفک پرفارمنس کی. اسی طرح اگر آپ نے ایک اگریمنٹ کیا یا ایک انسٹرومنٹ آپ کے پاس آیا, دو لوگوں نے یا دو سے زیادہ لوگوں نے ایک انسٹرومنٹ بنایا, وہاں پہ کوئی ایمبیگوٹی آ گئی, وہاں پہ کوئی کریکشن ریکوائرڈ ہے یا کسی نے فراڈ سے کوئی ایک چیز انسرٹ کر لی, اس میں تین طریقے ہیں, دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ میوچلی اس کو کریکٹ کر لیں, ریکٹیفائی کر لیں, اور جو پرائیویٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ آپس میں کیے جانے سے اس میں ڈیٹ کا بھی فرق آ جاتا ہے اور باقی ساری چیزوں کا بھی فرق آ جاتا ہے. اس وجہ سے وہ اتنا اس کے لیے بھی آپ سو کر سکتے ہیں اور اس کو ریکٹیفائی کرا سکتے ہیں. پھر ہے کہ یہ ایک ریمیڈی یہ ہے کہ آپ کے رائٹ کے اگینسٹ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ بن گیا ہے جس سے آپ کو کل کو کوئی انجری ہو سکتی ہے, آپ کا رائٹ یوزر ہو سکتا ہے, تو آپ کے پاس اس کے لیے ریمیڈی ہے کہ آپ اس کی کینسلیشن کے لیے چلے جائیں. اسی طرح پیکیونری کمپنسیشن ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز لینی ہے, اس میں بھی آپ کو ریمیڈی دی گئی ہے کہ کیا طریقہ کار ہے, آپ کورٹ میں جا کے ایک سول سوٹ فائل کر سکتے ہیں. چونکہ میں نے پرائمریلی آپ سے عرض کی کہ یہ جتنے بھی رائٹس ہیں ان کی ڈٹرمنیشن کے لیے فرق یہ ہے کہ یہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت آپ جتنی بھی لٹیگیشن فائل کریں گے یا سو کریں گے یا پٹیشن فائل کریں گے تو وہ آپ کو سول کورٹ میں فائل کرنی پڑے گی, اس کی جورسڈکشن طے کر دی ایٹ دی ٹائم آف انیکٹمنٹ کہ جی یہ صرف اور صرف ڈٹرمن کر سکتی ہے وہ سول کورٹ, نہ ریونیو کورٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی فوجداری کی کوئی عدالت کر سکتی ہے. اس لیے اب آ جائیں آپ سمپلی اپنے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پہ کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے کیا. اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں انیکٹ ہوا. بیسیکلی امینڈمنٹس آتی رہی اور الٹیمیٹلی جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 57 سیکشنز ہیں ٹوٹل. اس میں جو آپ کے ریلیونٹ ہے, چونکہ اس کی میکسیمم جو ڈیفینیشنز ہیں وہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ آپ کو یہ لاز یا جو انڈر انیکٹمنٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ لے کے چلنی پڑے گی. آپ کی میجر جتنے بھی
ڈیفینیشنز ہیں وہ آپ کی کانٹریکٹ ایکٹ والی ہے، اور اس میں آپ نے جو ڈیفینیشنز ہیں وہ کانٹریکٹ ایکٹ سے آپ دیکھیں. جو سب سے پہلی سیریز ہے یا جو طریقہ کار ہے، سیکشن 8 اور سیکشن 9 آف دی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ از ریلیونٹ. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اگر پوزیشن لینی ہے، وہ ریکوری آف پوزیشن کیسے ہو سکتی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے. پہلی بات، آپ کا کلیم کیا ہے، آپ کا ٹائٹل کیا ہے، آپ کا رائٹ ان ریسپیکٹ آف دی پراپرٹی. پراپرٹی سے مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ یہ زمین ہے، کوئی بھی چیز سبجیکٹ میٹر آف دی ٹائٹل ہے، وہ جو بھی ہوگا وہ سوٹ پراپرٹی کہلائے گا، یا اس کو آپ جائیداد متداول یا اردو میں کہتے ہیں. لیکن نارملی چونکہ ویسے ہائر کورٹس بھی یہ کہتی ہے کہ اردو میں لکھیں. ہماری جتنی بھی بکس ہیں، انیکٹمنٹس ہیں، ایون ہماری جو ججمنٹس ہیں، وہ آپ کو لیگل ریسرچ جتنی بھی ہے وہ انگلش لینگویج میں ملے گی، اردو لینگویج میں بہت کم ہے، اور اس کا استعمال بھی بہت کم. آپ بڑے اسٹیشن پہ دیکھیں تو آپ کو ہارڈلی 1% بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو اردو لینگویج میں پلیڈنگز ملے. لیکن اگر آپ چھوٹے اسٹیشن پہ دیکھیں تو اس میں کوئی 10% 20% ممکن ہے کہ وہاں پہ ابھی تک پلیڈنگز جو ہے وہ اردو میں، ادروائز نہیں. ریکوری آف پوزیشن میں نے جیسے عرض کی کہ پہلے نمبر پہ آپ کا ٹائٹل یا انٹرسٹ یا رائٹ کیا ہے جس کی ریکوری آپ مانگ رہے ہیں. پہلی چیز آپ کو وہ اسٹیبلش یا بتانی ہے. اس کے بعد سیکشن 8 اس کو ڈیل کرتا ہے، اور مختلف صورتیں ہیں ریکوری آف پوزیشن. اسپیسیفک پراپرٹی ہے تو آپ اس کے لیے سوٹ فار پوزیشن کر سکتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ پراپرٹی ہے. اب اس میں ڈیولپمنٹ اپ ٹل ناؤ یہ ہے کہ اس میں دو ویو. ایک یہ تھا کہ وداؤٹ سیکنگ ڈیکلریشن ہم سوٹ فار ریکوری آف پوزیشن فائل کرتے تھے اور الٹیمیٹلی وہ پروسیڈ ہوتا. اب کورس نے یہ کہا ہے کہ میئر سوٹ فار پوزیشن از بارڈ ان دی. پہلے آپ یہ اسٹیبلش کریں گے کہ آپ کی ملکیت کیا ہے، تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیکلریشن بھی سیکھ کریں گے اور ریکوری آف پوزیشن بھی سیکھ کریں گے. اسی کے ساتھ اگر جوائنٹ پراپرٹی ہے تو آپ نے اپنا سیپریٹ پوزیشن لینا ہے، تو وہ بھی آپ باقی پارٹیشن ایکٹ اس کے ساتھ ضرور اٹیچ ہوئے گا، لیکن بیسک آپ کی ریمیڈی جو ہے وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہی آپ کو دیتا ہے. آپ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ دیتا ہے. اگر آپ نے آپ کی پراپرٹی پہ کسی نے ایلیگلی قبضہ کر لیا ہے، بغیر کسی ٹائٹل کے، بغیر ڈیو کورس آف لا کے، یا آپ نے کوئی چیز خریدی ہے یا آپ کو انہیرٹ ہوئی ہے اور وہ کسی کے قبضے میں ہے اور وہ قبضہ نہیں چھوڑ رہا، تو ایلیگل جو اکوپمنٹ ہے اس کے خلاف بھی آپ سیکشن 8 کے تحت سوٹ فائل کر سکتے. اب چونکہ میں نے عرض کی کہ پہلے صرف اور صرف حقائق یا سیانی باتوں پہ فیصلے ہوتے تھے، اب چونکہ قانون بنا دیا تو انہوں نے اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کا ایک طریقہ کار بتا دیا اور اس کا ٹائم متعین کر دیا. انہوں نے لمیٹیشن پرسکرائب کر دی کہ اس کی لمیٹیشن یہ 12 سال کے اندر آپ سوٹ کر سکتے ہیں، دعویٰ فائل کر سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے سیکشن 9 آف دی اسپیسیفک. اس کا اس سے تھوڑا مختلف ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ ایک بار کسی پراپرٹی پہ پوزیشن میں آئے، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ پراپرٹی آپ کے پوزیشن سے نکل جائے، یا کوئی اس پہ قابض ہو جائے، یا آپ کو ایکسپیل کر دے، یا آپ کو ڈسپوزیس کر دے، تو اس کے لیے
آپ کے پاس رائٹ ہے، اور جو ریمیڈی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں بھی ہے کہ آپ اس میں سیکشن 9 کا دعویٰ فائل کر کے اپنی گریوینس کی ریڈریسل کے لیے جا سکتے. لیکن اس میں اور اس میں فرق دو ہے. ایک تو یہ فرق ہے کہ اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ پوزیشن میں تھے یا نہیں تھے. اس میں آپ کا ہے کہ آپ ایک بار پوزیشن میں گئے لیکن وہ کسی بھی وجہ سے پراپرٹی آپ کے پوزیشن سے نکل گئی. اور دوسرا اس کا فرق یہ ہے کہ وہ آپ ریمیڈی ویل کر سکتے ہیں ود ان 12 years. لیکن یہ فرام دی ڈیٹ آف ڈسپوزیشن آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے کہ 6 مہینے میں آپ کو آپ دعویٰ ریکوری آف پوزیشن کا انڈر سیکشن 9 کرنا پڑے. اس سے زیادہ ہوئے گا تو وہ پارٹ ہوگا. آپ چونکہ یہ بھی ایک آپ کے علم میں ہونی چاہیے بات کہ پہلے چیزیں ہم جب لمیٹیشن کا کوشچن بطور ڈیفینڈنٹ ریز کرتے تھے تو یہ کبھی بھی پہلے ویو ایپیکس کورٹ کا یہ تھا کہ یہ مکسڈ کوشچن آف لا اینڈ فیکٹ ہے، تو لہذا یہ ایویڈنس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ میعاد اس کی ہے یا گزر گئی. لیکن اب انہوں نے کافی ساری ججمنٹس آپ ٹل ناؤ آئی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جب فرام دی پلیڈنگس وہ کلیئر ہے کوالیفیکیشن کی ڈیٹ تو پھر اس میں ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پلیٹ ریجیکٹ ہو جائے گی. تو یہ جو سیکشن 9 کے تحت دعویٰ ہے وہ اگر آپ مناسب طریقے سے اس کو سیکشن 8 میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ 6 مہینے گزر گئے تو پھر آپ کے پاس ریمیڈی کوئی نہیں رہے گی. اس میں فرق میں نے آپ کو بتا دیا کہ لمیٹیشن کا جو فرق ہے اس کو کور آپ پھر اس صورت میں کرتے ہیں کہ اس کو آپ سیکشن 8 کا دعویٰ کرتے ہیں. جی یہ امینڈمنٹ نہیں میں عرض کرتا ہوں ہائی کورٹ یہ جو میں وہ جوڈیشل ریویو ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اس اسپیسیفک پرفارمنس میں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں آپ جب اس کی انٹرپریٹیشن میں دیکھیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں اور آپ نے ضرور سارے میرے سے سینئر اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے جب بھی کوئی لا پڑھنا ہے یا جب بھی آپ نے کوئی کتاب پڑھنی ہے آپ نے سب سے پہلے اس کا پریمبل پڑھنا ہے. آپ نے لا کی کتاب بھی پڑھنی ہے، انیکٹمنٹ پڑھنی ہے، ہسٹری کی جو کتاب پڑھنی ہے، آٹوبایوگرافی پڑھنی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کی پریمبل دیکھنی ہے یا تمہید دیکھنی ہے یا دماغہ پڑھنا ہے. اس میں وہ ساری چیزیں بتائی ہوتی ہیں کہ یہ ہے کیا اور کس طرح نریشن کیا ہے یا طریقہ کار کیا ہے یا کس مقصد کے لیے ہے. اب آ جائے کہ یہ میں وہ ہم آپ کے سامنے چیزیں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کتابوں میں ہیں اور تھوڑا سا پریکٹس کا بھی آپ کو حوالہ دیں. اب دیکھیں کہ اٹ از سیٹلڈ لا اور یہ قانون بھی ہے اور سکہ رجل وقت بھی ہے کہ آپ انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں کسی چیز کی while interpreting any law. آپ کوئی نیا لا نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی قانون سازی غلط ہے لہذا اس کو دوبارہ دیکھیں اور دوبارہ پاس کریں. یہ نہیں آپ کر سکتے قانون کے مطابق. کیا ہو رہا ہے اس پہ بحث ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسی جوڈیشل اتھارٹی ہے کہ لیجسلیچر کے بنائے ہوئے قانون کو وہ ختم کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے وہ نہیں ختم کر سکتی. وہ جب بھی انٹرپریٹیشن کرے گی تو وہ واپس ہو جائے گی. ہمارا پرابلم ہی یہ ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی سی جے پی صاحب کی 2 کانفرنسز ہوئی تو آپ نے وہاں پہ یہی ایک ان کی باتیں سنی ہوگی کہ ہم نے while deciding a case ہم نے لا نہیں بنا دی جو کہ قانون کے مطابق نہیں بن سکتی. اس وجہ سے اس کا کیا نقصان ہوا
کہ جو لا اوریجنل انیکٹ ہوا تھا اس کا بھی آپ نے خرابی کر دی اور آپ کے بنائے ہوئے قانون کو کسی فورم پہ ڈسکس نہیں آپ کر سکتے. اگر سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے دے تو اس کے بعد کوئی جگہ نہیں بچتی جہاں پہ وہ ڈسکس ہو, جہاں پہ آپ کسی کی اوپینین لیں, جہاں پہ آپ ایک سوسائٹی کی ضرورت کو مد نظر رکھیں یا اس کی ریگولیشن کے لیے قانون. وہ اس طرح تو نہیں ہوگا. اسی وجہ سے جب بھی کوئی قانون بنتا ہے وہ پرپوزل بنتی ہے, پھر اس کی سب کمیٹی میں جاتی ہے, پھر کمیٹی میں جاتی ہے, کمیٹی اس کو ڈیو ڈیلیبریشن اور سارے لوگوں کی کنسنسس سے ایک لا کی صورت بناتی ہے, اس کو اپروو کرتی ہے. وہ اپروول ڈزنٹ مین کہ وہ قانون بن گیا. جب وہ آئے گی تو پارلیمنٹ یا وہ لیجسلیٹر اسمبلی جو بھی وہ قانون بنا رہی ہے اس میں ڈیلیبریشن دے گی, اس میں اپوزیشن بھی ہوگی, اس میں حکومت بھی ہوگی, اس میں ڈاکٹر بھی ہوگا, اس میں وکیل بھی ہوگا. obviously بات, وہ لوگ اس میں جب ڈسکس کریں گے تو اس کی جو نتیجہ ہوگا وہ بہتر ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ میں 2 لوگ بیٹھے یا 10 لوگ بیٹھے یا ایک بندہ بیٹھ کے وہ فیصلہ. اس وجہ سے وہ قانون میں ابھی تک موجود ہے. آپ کا جو ریزن ہے اس کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت سی ریمیڈیز اور دے دی گئی کہ 2005 میں ایک قانون بنا دیا گیا جس کو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کہتے ہیں, 2005 کا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ انلیگل ڈسپوزیشن بھی یہی تھی, اس کی لمیٹیشن بھی 6 مہینے کہ اگر آپ کو, لیکن وہ ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے بنایا گیا کہ جو یہاں پہ لینڈ گریبرز ہیں ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا کہ اگر آپ کو زور زبردستی کسی طرح کو آپ کی جگہ پہ قبضہ کر لیتے تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ فوجداری اس کی جورسڈکشن طے کر دی کہ ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس آپ فائل کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب چن سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک فرق ہے کہ جب آپ سول لا میں بات کریں گے تو وہ ڈسٹرکٹ جج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہوئے گا, لیکن جو ہی وہ فوجداری کاروائی میں کنورٹ ہوگا تو وہ اے ایس جے بن جائے گا اور سیشن جج صاحب بن جائے گا. اور اگلی بات یہ ہے کہ نہ وہ پیور کرمنل پروسیڈنگز ہے نہ وہ پیور سول پروسیڈنگ ہے, وہ کوسائی کرمنل پروسیڈنگز ہیں اور اس کے تحت وہ آپ یہی ریمیڈی جو سیکشن 9 والی ہے وہ وہاں سے کیا آپ آ سکتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کی جو یہ والی میعاد ہے یا لمیٹیشن ہے یہ بہت ساری ایسی ہوتی ہے کہ فرام دی ڈیٹ آف نالج ہوتی ہے. ایک بندہ فرض کرے کہ یہاں پہ ہے نہیں, وہ بیرون ملک اس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو اس کو تو نہیں پتہ چلے گا. اور اگر وہ آگے کل کو یہ اسٹیبلش کر دیتا ہے کورٹ کے سامنے کہ اس ڈیٹ کو میں آیا ہوں اور اس ڈیٹ کو میں آپ کے پاس کوئی لے کے آ گیا تو وہ کل تک ٹائم ہوئے گا, تو وہ اس وجہ سے وہ مختلف صورتیں ہیں اور اس کے مطابق ہی اس میں چلنا. اس کے بعد جو ریمیڈی ہے وہ اسپیسیفک پرفارمنس کی. سیکشن 12 سے لے کے سیکشن 21 ڈیل کرتا ہے کہ کون سے کانٹریکٹ ہیں جو انفورسبل ہیں اور کون سے ہیں جو انفورسبل نہیں. تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا کیونکہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ نارملی ہم جو پڑھتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ سیکشن 12 ہم نے پڑھ لیا, اس کا مطلب ہے کہ اسپیسیفک پرفارمنس کلیئر. اسپیسیفک پرفارمنس starts from section 12 and at section 21. اس میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون سے انفورسبل نہیں ہے. اس کے بعد آئے گا کہ اگر مائنر پورشن انفورسبل نہ ہو تو آپ کیسے اس کی انفورسمنٹ کرا سکتے ہیں. اگر میجر پورشن ان پرفارم رہ جائے اور وہ ان پرفارم نہ ہو سکے تو اس کی کیا صورت حال ہوگی. اگر یہ دونوں صورتیں, اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ پراپرٹی نہیں رہی
ڈسٹرائے ہو گئی ہے یا ادر وائز وہ اسپیسیفکلی انفورس ہی نہیں ہو سکتی یا ڈیفینڈنٹ کر ہی نہیں سکتا تو اس میں کیا طریقہ کار ہے، یہ ساری چیزیں سیکشن 12 to 21 آف دی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ یہ نریٹ ہوئی۔ اس میں دو تین دعوے ہیں جو آپ کو، یا تین ریمیڈیز ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوں گی اور بہت زیادہ آپ کو پوسٹ میں ملے گی۔ وہ سب سے زیادہ پہلی ڈکلریشن کی، وہ سیکشن 42 ہے، انجنکشنز ہے وہ 52 سے اور 157 تک ہے، اور اسپیسیفک ریلیف ہے وہ سیکشن 12۔ لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ جب آپ کانٹریکٹ ایکٹ کے مطابق پروسیڈ کریں گے یا اس کو ساتھ لے کے چلیں گے تو بہت ساری چیزوں میں کلیئرٹی آئے گی اور بہت ساری چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی۔ اس میں سیکشن 12 اسپیسیفک پرفارمنس کو ڈیل کرتا ہے، حالانکہ وہاں پہ آپ جب انیکٹمنٹ دیکھیں گے یا سیکشن دیکھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کانٹریکٹ کون سا انفورس ہو سکتا ہے یا کون سا نہیں ہو سکتا، یا 12 کہے گا کہ کون سے کانٹریکٹ ہیں جو آپ اسپیسیفکلی انفورس کرا سکتے۔ آپ سب سے پہلی چیز ہوئے گی اس میں کانٹریکٹ یہ اگریمنٹ۔ اب کیا چیز ہے کہ اس میں آپ کے پاس ایکسپریسلی یا وربلی ایک اگریمنٹ ہونی چاہیے، ایک کانٹریکٹ ہونی چاہیے۔ وہ کانٹریکٹ آپ کے پارٹ آف پرفارمنس کلیئر کرے گا یا پارٹ آف پرفارمنس ڈٹرمن کرے گا کہ آپ نے کیا کرنا تھا، دوسرے فریق نے کیا کرنا تھا۔ اب اس میں اگلی چیز ہوگی دیر مسٹ بی اے سبجیکٹ میٹر، وہ اگریمنٹ۔ اب آپ چلے جائیں اس اگریمنٹ کی ڈیفینیشن پہ جو کانٹریکٹ ہے کہ دیر مسٹ بی اے آفر، دیر مسٹ بی اے ایکسپٹنس، دیر مسٹ بی اے کنسیڈریشن، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ اس چیز کا اضافہ کریں گے دیر مسٹ بی اے سبجیکٹ میٹر، کہ کسی چیز کے بارے میں وہ ڈیفینیٹلی ہو۔ اب اگلی چیز ہے کہ اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی کہ کیا آپ کا جو پارٹ آف پرفارمنس ہے وہ آپ نے سارا پرفارم کر دیا ہے یا اس میں بھی کوئی پرومس باقی ہے، یا دوسری پارٹی ہے اس نے جو پارٹ پرفارم کرنا تھا وہ کر دیا ہے یا باقی کوئی رہتا ہے۔ اس کے مطابق آپ نے اس کے تحت جب آپ کا دوسرا فریق اپنا پارٹ پرفارم نہ کر رہا ہو تو آپ کے پاس ریمیڈی ہے ٹو فائل اے سوٹ اگینسٹ ہم فار اسپیسیفک پرفارمنس آف دی سچ کانٹریکٹ یا اگریمنٹ۔ اب اگلی بات اس میں یہ ہے کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے۔ اس کی لمیٹیشن 3 سال، لیکن اس میں بھی 2 چیزیں ہیں۔ جہاں پہ ایسنس آف ٹائم ہوگا، جہاں پہ ٹائم دیا گیا ہوگا کہ یہ کام آپ نے اتنے وقت میں کرنا ہے یا اس ڈیٹ تک کرنا ہے، تو وہاں پہ تو ایسنس آف ٹائم ہے، اور وہاں پہ آپ کے پاس you have to file the suit within 3 years from the date of such stipulation۔ جہاں پہ اسٹیپولیٹڈ ڈیٹ ہوگی، اسٹیپولیٹڈ ڈیٹ سے لے کے 3 سال کے اندر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ دعویٰ فائل کر سکتے۔ اگر وہاں پہ ڈیٹ نہیں دی گئی تو وہ ہوگی فرام دی ڈیٹ آف نالج۔ اسی کے ساتھ اگر وہ مطلب آپ کی اگریمنٹ یہ ہے یا اگر کانٹریکٹ یہ ہے کہ اب جس وقت میں وراثت کرا لوں گا تو آپ کو پراپرٹی ٹرانسفر کر دوں گا۔ اب یہاں پہ بھی آپ کو رائٹ اپروو کب ہونا ہے، 2 صورتوں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو رائٹ مل گیا ہے اور وہ آپ کو کہے کہ جی رائٹ مل گیا ہے، آپ اپنا پارٹ فارم کریں اور ٹرانسفر کرا لیں۔ اگر وہ نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتی، تو یہ ہوگا کہ جب آپ کو علم ہوگا تب۔ اب یہ 2 ڈیٹس
डेट ऑफ नॉलेज होनी है फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ द टाइटल, या जब आपको पता चल रहा है कि उसके पास टाइटल है। और इस वजह से ये जो लिमिटेशन है, ये फैक्ट जो केस टू केस वेरी करेगी, या हर मामले के मुताबिक उसको प्रोसीड किया जाएगा। ये नहीं है 3 साल ही, लेकिन केस टू केस वेरी करेगी कि उसमें परफॉर्मेंस का तरीकाकार क्या था, या स्टिपुलेटेड डेट दी गई थी या नहीं दी गई थी। अब मैं थोड़ा सा इसका भी बैकग्राउंड आपको करना चाहूँ। आप देखें, बड़ा सिंपली लिखा हुआ है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मिंग योर पार्ट आप जो इन्फोर्स करा सकते हैं। उसमें पहले ये था, ये जरूरी नहीं था, पहले ये होता था कि हमारे पास हमने एग्रीमेंट किया, नॉर्मली किसी प्रॉपर्टी या किसी ऐसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाबत ही होता था। वो एग्रीमेंट होता था तो हम जाते थे कोर्ट में कि जी ये हमारे ये एग्रीमेंट हुआ था, ये प्रॉपर्टी थी, इतने पैसे हमने तय किए थे, इतने पैसे मैंने दे दिए थे, बाकी पैसे में देने के लिए रेडी एंड विलिंग। ठीक है जी, मेरे पास रेडी एंड विलिंग का ये है कि मेरे पास भी है और मैं देने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन वक्त गुजरता गया और जब कोई सूट का फैसला होता था या जो आपकी कॉज थी उसका फैसला होता था, तो उस वक्त ये डायरेक्शन दी जाती थी कि जो आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ एप्लीकेशन है आप भी पूरा करें और वो भी पूरा करें। वो रिमेनिंग आपका ये होता था कि अगर आपने पैसे बाकी देने हैं तो वो आप जमा करा दे इतने अरसे में, और उसके बाद वो फर्दर प्रोसीड कर ले और एक्सिक्यूशन में आपकी ट्रांसफर थी। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि सिविल सूट नॉर्मली कंपनसेशन का या इस तरह के सूट्स के अलावा हर सूट के साथ एक इंसिलरी एप्लीकेशन दी जाती है इंटरम रिलीफ के लिए, जिसको नॉर्मली स्टे एप्लीकेशन आप कहते हैं। वो रूट यही लॉ है, लेकिन प्रोसीजर में ऑर्डर 39 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है। उसके तहत से हम कहते हैं कि ये प्रीएम्प्टिव मेजर भी साथ ले लें, जो आपके मैं रेमेडी के हिसाब से बोल रहा हूं कि ये ऑब्लिगेशन या ये प्रिवेंशन फ्रॉम सच इलीगैलिटी आप इसको रोक दें, ये ना करें, वो हम साथ देते हैं। अब जब आप सूट फाइल करते हैं तो साथ ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ये प्रॉपर्टी की फर्दर ट्रांसफर न करें, या अगर आपके कब्जे में है तो आगे कब्जे में मुदाखलत न करें। तो साथ ये होता था कि ये यहाँ पे इसकी नेचर चेंज न करे। ये आपकी जरूरत के मुताबिक है कि आप कौन सी आपको एप्रीहेंशन है जिसकी प्रिवेंशन के लिए आप एक एप्लीकेशन दें। आज सारे मामलात नॉर्मली चल रहे थे। पहली जजमेंट इसमें आई 2001 में। जजमेंट है, लेकिन मैं आपको इस वजह से सिर्फ साल बता रहा हूं कि इससे आप कोशिश करेंगे और खुद भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। वहां पे फैसला हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आपने बकाया पैसे देने हैं तो आप एक बंदे की प्रॉपर्टी पे स्टेटस को ले रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि वो फर्दर कुछ ना करें, या स्टे एप्लीकेशन की मंजूरी के लिए उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि बैलेंस पे जो आपकी पेमेंट है वो कोर्ट में जमा करा। पहली बार जो ये कंडीशन थी वो 2001 में इम्पोज। साथ उन्होंने कह दिया कि ये केस टू केस वेरी करेगा कि अगर पोजेशन भी एग्रीमेंट होल्डर के पास है और उसने बकाया पैसे भी देने हैं, ये इक्विटी है क्या, चीजों को बैलेंस करना है। उन्होंने कहा कि बैलेंस इस सूरत में होती है कि आप एक फ्री की प्रॉपर्टी अगर स्टे है तो दूसरे के पैसे या सेल कंसिडरेशन उसी तरह स्टे होनी चाहिए, वो फिर इक्वल होंगे और फर्दर प्रोसीड होंगे। 2003 में अल्टीमेटली एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई। उन्होंने कहा कि
یہ سارے کیسز میں ہو، کیس ٹو کیس ویری نہیں کرے گی. یہ پوزیشن والا جو انگریڈینٹ ہے یہ نہ بھی ہو تو ایکویلٹی اسی صورت میں آئے گی کہ ایک بندے کی پراپرٹی اسٹے ہے، وہ فردر ایلیمیٹ تو نہیں کر سکتا، فردر ٹرانسفر تو نہیں کر سکتا، کسی اور کو بیچ نہیں سکتا ڈیورنگ پینڈنسی آف دی سوٹ. جب آپ اس کی پراپرٹی اسٹے کر دیں گے تو اس کے بھی بقایا پیسے جو ہیں وہ کورٹ میں ہونے چاہیے کہ وہ بھی آپ کو اسٹے ہو، تب یہ دونوں برابر ہوں گے اور الٹیمیٹلی ایویڈنس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ فالٹ کون سی پارٹی تھی. اگر ایک ہوئے گی تو اس کے پیسے رہیں گے، اگر بی ہوئے گی تو اس کی پراپرٹی انہیں پیسوں میں اس کو ملتے ہیں. ایک تیسری صورت یہ انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ یہ بیلنس تو آپ نے کر دیا لیکن یہ زمین وہاں پہ اسٹے پڑی رہی اور یہ جو آپ کے پیسے ہیں یہ نظارت برانچ میں پڑے رہے یا گورنمنٹ ٹریجری میں پڑے رہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، چونکہ الٹیمیٹلی یہ ڈی ویلیو ہوتی ہے اور معاملات ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ پروفیٹیبل کسی انسٹیٹیوشن میں ڈال دیں، قومی بچت اسکیم میں ڈال دیں یا کسی بھی ایسی جہاں سے وہ آپ کو پیسے آتے، اور وہ پیسے کسی پارٹی کو نہیں ملتے تھے، وہ پیسے اسی طرح گورنمنٹ ٹریجری میں رہتے ہیں اور اس کا منافع جو ہے وہ بینک کے ریٹ پہ یا جو بھی ریٹ کا اویلیبل ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. یہ جب ہو گیا اس کے بعد 2017 میں ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس نے پورا سینیریو چینج کر. انہوں نے کہا کہ آپ ایک بندے کو سو کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں اور آج سے 10 دن پہلے یا جتنے بھی عرصہ پہلے آپ کے ایگریمنٹ ہے وہ مارکیٹ ویلیو آج کی ہے، وہ کل کی نہیں ہوتی. اس میں انہوں نے کمپنسیشن بھی دی اور ریٹ بھی اپنے سے بڑھا دیا. یہ 2011 میں پہلی ججمنٹ آئی تھی، الٹیمیٹلی 13 میں بھی آئی، اور یہ سیٹلڈ ریویو ہو گیا کہ اگر کوئی لیٹیگیشن کافی عرصہ چلے تو اس میں سیل کنسیڈریشن بڑھائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی عدالت پہ بار نہیں ہے کہ وہ بڑھا نہیں سکتی. لیکن 2017 والی جو ججمنٹ میں نے عرض کی اس نے ٹوٹل سینیریو چینج کر. انہوں نے کہا کہ ایک بندے کی پراپرٹی پہ آپ لیٹیگیشن فائل کر رہے ہیں بائی الرجنگ اے کانٹریکٹ، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے ہیں میرے، میں نے ان کا بیانہ دیا، اتنے پیسے بقایا رہتے ہیں، اور اس کی پراپرٹی پہ آپ لیٹیگیشن فائل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ پراپرٹی مجھے دلوائی جائے. اس کی ٹوٹل پراپرٹی آپ انڈر چارج لے آئے، انڈر لین لے آئے، انڈر لیٹیگیشن لے آئے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے 2 لاکھ 4 لاکھ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے، 10-20 لاکھ روپے. انہوں نے کہا کہ ایکوٹی ڈیمانڈز کے آپ سو کریں تو آپ بھی بیلنس اماؤنٹ کورٹ میں جمع کرائیں. یہ میں ڈفرینشیٹ ساتھ آپ جب دعویٰ فائل کریں گے تو پہلی ڈیٹ پہ جہاں پہ آپ کو اسٹے آرڈر ملے گا یا دوسری پارٹی کو نوٹس ہوئے گا اسی ڈیٹ پہ آپ کو ڈائریکشن ہو جائے گی ٹو پے دی بیلنس اماؤنٹ دا کورٹ. اور اب یہ 2 لفظ ہیں، ایک ڈپازٹ ہے ایک پے ہے. پے کبھی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ پیمنٹ ہوتی ہے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ چیز آپ نے کسی اے بی سی کو دی، وہ جو کورٹ میں جمع کرانی ہے وہ ہمیشہ ڈپازٹ ہو، وہ آرڈر اب ہوئے گا. یہ ہے کرنٹ سینیریو اور کرنٹ جو سیٹلڈ لا ہے پاکستان کا، جو سیٹلڈ پروسیجر ہے کہ آپ کو ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ آف دا سوٹ بیلنس سیل کنسیڈریشن آرڈر ہوتا ہے،
تو ڈیفینیٹلی آپ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ اس میں کوئی مہینہ 10 دن مل جاتے ہیں، ادروائز آپ کو وہ جمع کرانا ہے۔ اور اگر آپ جمع نہیں کراتے تو آپ کی جو لسٹ ہے، آپ کا جو کیس ہے وہ پلینٹ آپ کی 711 میں بھی چیک ہو سکتی ہے، 17(3) میں بھی ہو سکتی ہے، نان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی کورٹ، اس میں بھی وہ خارج کر سکتے۔ یہ ہے اسپیسیفک پرفارمنس کا جو اوور ویو ہے، جو کہ پہلی چیز کہ کون سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ انفورسبل ایگریمنٹ کے کانٹریکٹ کون سے ہیں، وہ ہوئے گا، وہ میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن سرچ کر دی کہ ڈیفینیشن آپ کو وہاں سے ملے گی، وہ آپ نے ایگریمنٹ کی اور جو کنڈیشنز ہے کانٹریکٹ کی وہ وہاں سے دیکھ لیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ ویلڈ کانٹریکٹس اور وائڈ کانٹریکٹ اور سارے یہ ایشو نہیں ہے، اس میں بڑی کلیئر سی چیزیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوئیں گی۔ 5 چیزیں میں نے لکھی بھی ہوئی ہیں، عرض بھی کی ہیں کہ دیر مسٹ بی این آفر، ایکسیپٹنس، کنسیڈریشن، پراپرٹی۔ اگر وہ پراپرٹی کا بھی آپ کو میں نے عرض کیا تھی کہ پراپرٹی کا مطلب صرف زمین نہیں ہے، سبجیکٹ میٹر آف دی ایگریمنٹ ہے، اور اس میں پرومس ہوئے گا، وہ ٹرمز اینڈ اس کو تھوڑا سا وائڈ کر لیں تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو آپ کے درمیان سیٹل ہوئی ہوگی وہی پرومس۔ اس وجہ سے یہ وہ صورتیں ہیں یا وہ ایگریمنٹ یا وہ کانٹریکٹ ہے جو اسپیسیفکلی انفورس ہو سکتے ہیں، اور جو انفورس ہو سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو عرض کی کہ جو انفورسمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وجہ، یا جو آج تک کے 47 سے لے کے 2023 تک جو اس میں ویو ہے عدالتوں کا، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر۔ اس کے علاوہ لمیٹیشن بھی عرض کر دی، لیکن اگر آپ اس میں آپ نے بطور پلینٹف ہی تو وکیل نہیں ہو سکتے نا، آپ نے تو آپ کا کلائنٹ ڈیفینڈر بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد والی صورتیں دیکھنی ہیں جو کہ بہت ریلیونٹ ہے۔ پہلی چیز میں نے عرض کی کہ کون سے ایگریمنٹس ہیں جو انفورسبل ہیں، آگے یہ ہے کہ کون سی ایگریمنٹس یا کانٹریکٹس ہیں جو انفورسبل نہیں ہیں۔ 13 and 14 آف دی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں یہی ہے کہ کون سے جو ایگریمنٹس ہیں یا کانٹریکٹ ہے جو انفورسبل نہیں۔ اس کے بعد آپ میں نے عرض کی کہ اگر ایک اس کمرے کا ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ ہے اے اور بی میں، اور یہ سیڑھیاں ہیں اور یہ سیڑھیاں اس میں شامل نہیں ہو سکتی یا ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، تو اتنا پورشن جو ہے وہ پرفارم نہیں ہو سکتا، ڈیفینڈنٹ پرفارم نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ میجر پورشن پرفارمیبل ہے، مائنر پورشن پرفارمیبل نہیں ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے یا کنڈیشنز ہیں وہ بھی اسی لا میں دی گئی کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ پہ 3 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو سیل کنسیڈریشن پورے کمرے کی جو آپ کی سیٹل ہوئی تھی وہی دینی پڑے گی، اور اس چیز کو آپ عدالت میں بیان کریں گے۔ تیسری چیز ہے کہ اس کی نان پرفارمنس کے خلاف آپ کو کمپنسیشن کا کلیم نہیں کریں گے، نہ کر سکتے۔ اور اگر مائنر پورشن پرفارمیبل ہے اور میجر پورشن انپرفارمیبل ہے تو اس کا بھی طریقہ کار اسی 16 میں آپ دیکھیں گے کہ اگر میجر پورشن پرفارمیبل، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جو سبجیکٹ میٹر ہے یا پراپرٹی ہے وہ رہتی نہیں، پھر تو وہ پورا ایگریمنٹ پرفارمیبل ہی نہیں ہے۔ اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ اگر ڈیفینڈنٹ cannot perform his part of obligation in any means، کہ پراپرٹی خدا نہ خواستہ پراپرٹی ایسی جگہ پہ تھی دریابود ہوگی، ٹھیک ہے، وہ پرفارم تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہے کہ وہ ایکوائر ہو گئی ہے، وہ پرفارم نہیں ہو سکتی۔ وہ اگلی بات ہے کہ کمپنسیشن
ایکسیکیوٹر کو ملنی چاہیے, سیلر کو ملنی چاہیے یا پرچیزر کو ملنی چاہیے, لیکن وہ اسپیسیفکلی انفورس نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ضائع ہو گئی ہے بائی ایکٹ آف گاڈ تو وہ بھی پرفارمیبل نہیں رہے گی. اسی طرح یہ 21 تک ہے کہ اگر یہ ہے اسپیسیفک پرفارمنس کا پورشن, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ کون سے ہو سکتے ہیں کون سے نہیں ہو سکتے. اگر میجر پورشن ہو سکتا ہے تو کیا طریقہ کار ہے, اگر مائنر پورشن آپ نے اسپیسیفکلی انفورس کرانا ہے تب ہو سکتا ہے, اگر سارا نہیں ہو سکتا تو پھر کیا طریقہ کار ہے. اور ساتھ ہی جو سب سے بڑی بات ہے, دی لا ریلیٹنگ ٹو دی اسپیسیفک ریمیڈیز, اسپیسیفک ریلیف ایکٹ از اے سول ڈسکریشن آف دی کورٹ. یہ ایسا نہیں ہے جس طرح آپ فوجداری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ سول ڈسکریشن, وہ سیٹل مطلب اصول ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو بیل لے سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ڈسکریشن آف دی کورٹ. تو اسپیسیفک پرفارمنس از اے سول ڈسکریشن آف دی کورٹ, اور آپ کی انیکٹمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ سول ڈسکریشن آف دی کورٹ ہے, یا کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ whether the relief can be granted or not. اس کے بعد اس میں اگر کوئی چیز پوچھنی ہو, کیونکہ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اسپیسیفک پرفارمنس, ڈیکلیریٹری ریمیڈیز اور انجیکشنز, یہ 3 پورشن ایسے ہیں جو 90% استعمال ہو. باقی بھی میں عرض کروں گا, لیکن وہ اتنے زیادہ مطلب ریکٹیفیکیشن کے دعوے بہت کم فائل ہوں گے, یا اس طرح کی لٹیگیشن بہت کم ہے. کینسلیشن کی بھی ہے لیکن اس کا بھی پورشن مائنر ہے, وہ میجر پورشن میں لٹیگیشن نہیں آتی. اور انجیکشن جو ہے وہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ یہ 3 ٹاپکس ہیں. کوئی سوال ہو اس کے بعد؟ جی وائڈ اور ہاں, وائڈ اگریمنٹ یا کانٹریکٹ, حالانکہ یہ کانٹریکٹ کی کلاس نہیں ہے, لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ وائڈ یہ ہے کہ جس کی تصحیح نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی, وہ ہے ہی. ٹھیک ہے, وائڈیبل یہ ہے کہ ایک کسی بھی وجہ سے وہ کیوریبل اور اس کی تصحیح ہو سکتی ہے. یہ مین ڈفرنس ہے کہ جیسا کہ میں ایک چیز کا مالک نہیں ہوں, میرا بھائی مالک ہے, یا ایسے کر لیں ایک والد مالک ہے, بیٹا مالک ہے, اور والد اس کا لیگل ولی نہیں ہے یا گارڈین اپوائنٹڈ بائی دا کورٹ نہیں ہے. اس میں 2 ویو ضرور ہیں, لیکن لیگل ویو یہی ہے کہ اس کی کورٹ سے پرمیشن, مائنر کی پراپرٹی ادروائز ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ گارڈین کی پٹیشن فائل کرے گا, کورٹ اس کی گارڈین اپوائنٹ کرے گی, اور اس کے بعد اگر اس نے بیچنی بھی ہے تو وہ بھی اس کی اجازت آپ کو پرمیشن کورٹ سے لینی پڑے گی. اینی اگر میں بغیر اس کے کرتا ہوں اگریمنٹ کہ میرے بچے کی پراپرٹی ہے اور میں بیچ رہا ہوں, یہ وائڈیبل اگریمنٹ. اس صورت میں کہ کل کو جب میں اس کا گارڈین شپ لے لوں اور کورٹ سے پرمیشن لے لوں تو وہ میری جو 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 غلطی تھی وہ کیوں ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک شادی, کہ آج کل عمران خان صاحب کا نام لینا شاید مناسب ہے نہیں, لیکن عمران خان صاحب کی شادی کا ایک ایشو کہ ایک صورت ہے کہ وائڈ میرج, ایک وائڈر میرج, اس وہ کیوں ہو سکتی. فرض کریں کہ ایک نکاح ہو گیا عدت کے دوران کسی بھی وجہ سے, ٹھیک, وہ وائڈیبل جو ہے وہ کیور ہو جائے گا ایٹ دی ٹائم جب اس کی عدت کا ٹائم ہو, وہ ویلڈ ہو جائے.
وائٹ اگر ہو تو وہ تصحیح نہیں اس کی ہو سکتی, اس کی کوئی کریکشن نہیں ہو سکتی, وہ پیور نہیں ہو سکتی. ہاں جی جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پراپرٹی ایک ہی ہے, موویبل پراپرٹی ہے. جی 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 نہیں نہیں نہیں, اس کے لیے نا جو میں نے پہلے بھی کی تھی کہ اگر کس لمیٹیشن اویلیبل نہیں ہے, یہ ایک ریمیڈی نہیں ہوتی. پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت کم لٹیگیشن ہے جو اس وجہ سے ناقص ہوئے کہ آپ ٹائم پیریڈ گزار کے آئے. پہلے ہوتا تھا جس میں لمیٹیشن کوشچن نہیں ہے, اس میں لیکچرز آ جاتے ہیں. جیسے ریٹ آپ فائل کریں گے تو ریٹ میں کوئی لمیٹیشن نہیں دی گئی, اس میں آپ ذائقہ اور میعاد اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے, آپ کو پرمپٹلی سو کرنا چاہیے. اسی قانون کی بنیاد یہ بھی ہے کہ ویجیلنٹ تو آپ کو ہونا چاہیے نا, ضائع نہیں, ضائع اس سینس میں فرض کریں میرا پیسہ ہے, میں آپ کے پاس ہے, تو یہ ویجیلنس مجھے ہونی چاہیے یا مجھے اتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ ود ان ٹائم یا میں پرمپٹلی آپ کے خلاف ایکشن, جو بھی ایکشن ملے. لیکن اگر میں بیٹھا رہتا ہوں تو وہ فرام دی ڈیٹ آف نالج یا ڈیٹ آف ریفیوزل ہوئے گا. وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی میں نے پیسہ آج دیا ہے, میں 15 سال کے بعد آپ کو یہ سو نہیں کر سکتا. میں پھر اس کی اپنی کاز بناؤں گا, کاز آف ایکشن بناؤں گا کہ یہ میرا تعلق تھا, میرے پیسے ان کے پاس تھے, اتنا عرصہ ان کے پاس رہے, میں تعلق داری میں ان سے پوچھتا رہا, یہ انہوں نے یہ وعدہ کرتے رہے, الٹیمیٹلی انہوں نے پرسوں ریفیوز کر دیا کہ میں نے نہیں دے. تو میری کاز آف ایکشن کہاں سے آئے گی؟ ڈیٹ آف ریفیوزل سے. اس صورت میں پھر وہ آپ مطلب اس کو لیگل فریم میں لے آتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ کی جو موویبل پراپرٹی ہے وہ نہیں ضائع. نہیں بچے, کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں پارٹیز نے پیمنٹ دی ہے. ایک ہی چیز ہوگی, دوسرے کے پیسے ہوگی. ہاں جی جی, آپ ظاہر ہے آپ کا پارٹ آف پرفارمنس دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا پارٹ آف پرفارمنس پیسے دینا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ جی ڈپازٹ کرانی پڑے گی کورٹ. جب آپ سو کریں گے, دعویٰ فائل کریں گے تو آپ اس میں چونکہ سول کے جتنے بھی لوگ ہیں, ججز ہیں یا وکیل ہیں, وہ اس پریکٹس کو مناسب نہیں سمجھ رہے. لیکن یہ اب چونکہ میں نے عرض کی کہ 2017 میں ججمنٹ آئی, 2017 میں کسی کو پتہ نہیں چلا, 2018 میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ججمنٹ آئی ہے. اگر میں ڈیفینڈنٹ ہوں تو میں نے کہا یہ پیسے جمع کریں. وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہوتا 2019 میں جا کے یہ عرفیں عام ہوئی اور اس کے بعد یہ آرڈرز ہونا شروع. تو پیسے جس کا پارٹ آف پرفارمنس پیسے جمع کرانا اسی کو دیں. جی بھائی جان. نہیں, کبھی بھی ڈسکریشن ہیز ٹو بی ایکسرسائز ان اے ریزنیبل وے. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کامن سینس کی بات جو ہوتی ہے نا, کامن عموماً نہیں ہوتی. اسی طرح ڈسکریشن ہیز ٹو بی ایکسرسائز ان ریزنیبل وے. اب ریزنیبل وے آپ نے ڈٹرمن نہیں کرنا, میں نے نہیں ڈٹرمن کرنا, یہ بھی انہیں نے ڈٹرمن کرنا ہے جنہوں نے ڈسکریشن استعمال کی. تو اس وجہ سے نارملی تو یہی ہے کہ ڈسکریشن ہیز ٹو بی ایکسرسائز ان ریزنیبل وے, اور جو
प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है या प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द सुपीरियर जुडिशरी है, जाहिर है कि उससे आप चीजें लेते हैं और उनके मुताबिक नॉर्मल पैसे। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 31 to 34 of the specific relief act. रेक्टिफिकेशन है क्या? आपको पता है कि रेक्टिफिकेशन क्या है? तस्हीह, दुरुस्त करना, तस्हीह करना। लेकिन थोड़ा सा इसको इस कानून के मुताबिक डालेंगे तो ये है कि आप जो दो पार्टीज की एग्रीमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, उनकी जो इंटेंशन है टू राइट डाउन सच इंस्ट्रूमेंट, आपकी इंटेंशन के मुताबिक उसको बनाना है। इसमें यह भी हो सकता है कि मैंने ये एग्रीमेंट इस तनाजुर में नहीं लिखा या इस तनाजुर में मैंने साइन नहीं किया, उसकी भी रेक्टिफिकेशन हो सकती है। अगर किसी ने कोई फ्रॉड कर लिया है तो उसकी भी रेक्टिफिकेशन हो सकती है। अगर एक बोनाफाइड मिस्टेक होगी और म्यूचुअल मिस्टेक है दोनों की, उसकी भी रेक्टिफिकेशन कोर्ट करेगी। आप अगर इसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ मिला लेंगे तो उसमें अगर आपने कोई डीड दी है, सेल डीड दी है, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर कराया है, गिफ्ट डीड है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक सब रजिस्ट्रार ने या सरकार ने रजिस्टर करके आपको उसकी मुसद्दका नकल दी है, तो उसमें कोई गलती आ गई है, उसका तरीकाकार तो ये है कि अगर दोनों पार्टीज हैं तो वो दोनों पार्टीज तस्हीहनामा बनाएगी और वो वहीं पे जाके रजिस्टर हो जाएगा जिस जगह पे वो पहले रजिस्टर हुआ था, वो डॉक्यूमेंट या वो इंस्ट्रूमेंट। और अगर खुदा न खास्ता वो नहीं हो सकता, उसके लिए पार्टीज की मौजूदगी जरूरी है। अगर पार्टीज मौजूद नहीं है तो उसका एक ही तरीका है कि सेक्शन 31 से के तहत आप एक रेक्टिफिकेशन का दावा फाइल करें, उस डीड की करेक्शन या उस डीड की तस्हीह आप एज पर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज या इंटेंशन ऑफ द प्लेंटिफ आप उसको कर सकते हैं। म्यूचुअल, मैंने पहले अर्ज की, वो म्यूचुअल मिस्टेक भी हो सकती है या किसी पार्टी की फ्रॉडुलेंट एक्ट भी हो सकती है कि आप कहें कि इसने फ्रॉडुलेंटली कर लिया है, तो उसके लिए भी आप सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द सच डीड। इसकी अगर कोई रॉन्ग एंट्री हो गई है उसका भी दावा आप इधर कर सकते हैं कि फर्ज करें नॉर्मली 4 उर्फे आम मशहूर रजिस्टर होते हैं पटवारी के पास, वैसे ज्यादा है कि मिसल जमाबंदी एक रजिस्टर होता, इंतकाल का रजिस्टर दूसरा, रोजनामचे का रजिस्टर तीसरा होता, और मिसल एतियत होती है, किसी के पास होती है किसी के पास, मिसल म्यादी भी हो सकती। अब ये जमाबंदी के मिलते जुलती चीजें। अब यहाँ पे ये एक बेसिक चीज रिकॉर्ड है एक कस्टोडियन के पास, वो कस्टोडियन बंदा एक ही, लेकिन कस्टोडियन एक ही है, बंदे बदलते रहने, पटवारी ने ही रहना है वहां, लेकिन ए बी सी कोई भी आ सकता। वहां पे कोई करेक्शन मतलब एंट्री गलत होगी, उसके लिए भी
آپ ریکٹیفیکیشن اس ڈیڈ کی بھی کرا سکتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے آپ اس کی ایکسیکیوٹر نہ ہو. اور اسی طرح اگر آپ نے پراپرٹی مطلب سبجیکٹ میٹر آف انسٹرومنٹ لکھا ہے، اس میں کوئی غلطی ہوگی، آپ نے کیورڈ نمبر غلط لکھ دیا، خسرہ نمبر غلط لکھ دیا، یا ٹوٹل اماؤنٹ یا کسی بھی طرح کی غلطی ہوگی، تو اس کی بھی کریکشن آپ سول سوٹ کے ذریعے کرا سکتے. اس کے لیے کوئی اسپیسیفک لمیٹیشن نہیں پرووائڈ کی گئی، اس میں ایک ہی ہے کہ فرام دی ڈیٹ آف نالج. ڈیٹ آف نالج کا مطلب کہ ظاہر ہے کہ پرزمپشن ہے کہ جب آپ کو پتا چلے گا تو آپ اس کی کریکشن آپ کو ضروری ہے تو آپ اسی وقت کرا لیں گے، یا جتنی جلدی ہو سکے گی وہ کرا لیں گے. ڈیٹ آف نالج کو ثابت نہیں کیا جاتا. میں جناب سے عرض کرتا ہوں، ڈیٹ آف نالج یہ ہے، یہ میں الج کر کہ مجھے اس لیکچر سیریز کا پتہ چلا فلاں ڈیٹ. اس کے بعد سوال ہے کہ مجھے پوچھا جانا چاہیے یا مجھے بتانا چاہیے کہ آپ کو کب علم. ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا کہ سر ذیشان صاحب نے مجھے فلاں ڈیٹ کو یہ کال، یہ ڈیٹ جو انہوں نے مجھے کہی ہوئے گی یا جس ڈیٹ کو انہوں نے مجھے بتایا ہوئے گا، یہ کنفرم کرنی ہے فرام دی، وہ جو کال ہے وہ کنفرم کرنی ہے میرے نالج. یہ اس طرح ثابت ہوتا ہے. ادروائز میں کہوں کہ میں پٹواری کے پاس گیا ہوں، پٹواری سے جب میں نے یہ فرد نکلوائی یا میں نے یہ درخواست دی تو اس نے کہا کہ یہ تو آپ کی ملکیت نہیں رہی، یا یہ میں نے مصدقہ نقل لی، وہاں سے مجھے پتا چلا کہ اس میں یہ غلطی ہے which is required to be rectified. تو میں اس ڈیٹ کو وہ جو سرکاری صورت میں یا کسی بھی ایسی کمیونیکیشن کا حصہ ہو جو میں وربلی یا ادروائز کورٹ میں سبمٹ کر سکوں، تو وہ میری ڈیٹ آف نالج. تو اگر وہ ثابت، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دوسری پارٹی نے میاں آپ نے جو بات کرنی ہے اس کو کسی نے رسپونڈ بھی کرنا ہے، آپ کو ڈینائی بھی کرنا ہے کسی پارٹی نے. جب وہ ثابت کر دے گا کہ جی یہ تو 6 سال پہلے ان کے اس طرح علم میں ہے. فار ایگزامپل میں آج ایک کیس کر کے آیا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا یہ ایڈریس نہیں ہے، ٹھیک، سائملٹینیسلی کسی اور لٹیگیشن میں اس نے وہی ایڈریس لکھا ہوا ہے جو اس میں ایشو ہے، تو بات اپنی غلط ہوگی. اگر میں کہوں کہ جی یہ لٹیگیشن یا اس معاملے کا مجھے علم آج ہوا، آپ دوسری طرف سے آئے اور آپ بتائیں کہ جی یہ اس نے پہلی ریمیڈی اویل نہیں کی، اس سے 6 سال پہلے اس نے یہ درخواست فلاں جگہ پہ فائل کی تھی، وہ درخواست آ گئی، تو جب میں ٹائم بارڈ ہو جاؤں گا تو اس کے کنسیکوینسز فیس کروں گا. کانسیپٹ ریکٹیفیکیشن، جی میں فرق بدل یہ ہے کہ جمع بندی کا علم ہے آپ لوگوں کو کہ جمع بندی ہوتی کیا ہے، اس کو مسلم میادی بھی کہتے ہیں. ایک جمع بندی کا رجسٹر ہوتا ہے جس میں اس موضع کی یا اس محال کی یا اس سرکل پٹوار سرکل کی جتنی بھی زمین ہوتی ہے اس کے مالکان کا اور ان کی ملکیتوں کا اور تمام ریونیو محال کا جو استعمال ہے اس کی بابت ملکیتوں اور مالکان کا ایک رجسٹر ہوتا ہے جو پٹواری مینٹین کرتا ہے. یہ بیسیکلی 2 پرت بنتے ہیں، ایک مثل میادی کہلاتی ہے جو پٹواری کے پاس رہتی، ایک مثل حقیقت ہوتی ہے جو جب بھی بندوبست ہوئے گا یا تقسیم ہوئے گی تو مثل حقیقت آپ
وہ دو بنائیں گے، ایک مثل کی کثیر میں جمع کرا دیں گے اور مثل میعادی آپ کے پاس رہ جائے گی۔ اگلا یہ ہے مثل اکیت ہوتی ہے اور ایک مثل میعادی ہوتی ہے۔ اس میں اگلی بات جو اہم ہے، لینڈ ریونیو لا کے تحت، لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہر 40 سے 50 سال میں ایک بندوبست ہونا لازم ہے۔ بندوبست میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کمرہ ہے، یہ ٹوٹل موضع ہے، تو اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں لکھی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوگا وہ اس کمرے کے نام سے یا اس موضع کے نام سے شروع ہوگا، اور اس میں جتنی چیزیں ہیں اور ان کا استعمال ہے وہ لکھا جائے کہ ٹوٹل رقبہ کتنا ہے، بنجر قدیم کتنا ہے، لال لکیر میں کتنا ہے، اس کا ایک نقشہ بنے گا اور ساری چیزیں۔ یہ 40 سے 50 سال میں ایک بار ہونا لازم ہے، پریکٹس اس کی نہیں ہے۔ جمع بندی جو ہے وہ ہر 4 سال بعد نہیں بننی لازم۔ یہاں پہ کئی آپ جگہوں پہ یہ 2-3 موضوع لاہور کے، اگر وہ دیکھیں گے کوئی 89 کی ہے، 97 کی ہے، اس کے بعد جمع بندی نہیں بنتی۔ اب کمپیوٹرائزڈ ہونے لگی ہے تو وہ نئی جمع بندیاں بنتی۔ ابھی بھی لاہور کے 3-4 موضوع ایسے ہیں جو کمپیوٹرائزڈ نہیں۔ جب وہ بنتی ہے تو وہ ایک بندہ مالک آ رہا ہے، فرض کرے کہ 2010 میں ایک جمع بندی بنی، اس میں بھی وہ مالک ہے اور اس سے پیچھے بھی وہ مالک ہے۔ 2014 میں وہ جمع بندی دوبارہ بنی تو اس میں کسی بھی طرح غلطی ہوگی نام کی، ولدیت کی یا رقبے کی، اور اگلی میں پھر وہ ٹھیک ہوگی۔ فرض کریں کہ ایک ٹرسٹ یا کوئی بھی مالک ہے، اس کے نام کی غلطی ہو اور اس کی ولدیت کی خدا نخواستہ غلطی ہو جائے یا ادروائز اگلے میں ٹھیک ہو جائے، وہ جب آپ 10 سال بعد آپ نے 2023 میں دیکھا کہ یہ 2023 والی جو بھی جمع بندی 2020 میں بنی وہ چل رہی ہے یا 22 میں بنی، اس میں بھی ٹھیک ہے، 18 والی بھی ٹھیک ہے، 14 والی میں پرابلم ہے، 10 والی بھی ٹھیک ہے اور اس سے پیچھے بھی ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایک اپلیکیشن دیں گے جس میں اب وہ نہ تو پٹوائی ہوگا جس نے 2014 میں وہ غلطی کی تھی، نہ ہی وہ ہو سکتا ہے کہ ریونیو افسر وہ نہ ہو، فیلڈ سٹاف بھی بدل گیا ہو، تو وہ اپنے سے وہ کریکٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کی اپلیکیشن پہ آپ ADCR جو ہوگا، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر متعلقہ ڈسٹرکٹ کا، وہ اپروو کرے گا، وہ الاؤ کرے گا، تو وہ جو 2014 میں غلطی کی ہوگی اس کی وہ فرد بدر پریپیئر کرے گا۔ ہاں ملیشیس ڈیفینیٹلی آپ کو نہیں یہ نہیں ہوتا۔ مطلب آپ نے تھوڑا جا رورل بیک گراؤنڈ ہوئے گا تو آپ کو پتا ہوئے گا کہ وہاں پہ اگر محمد صدیق ہے تو محمد صدیق نام کے 15 بندے ہوں گے، بلدیت کا فرق کی میں بلدیت کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ وہ جو فراڈولنٹ کرے گا وہ پھر یہ نہیں کرے گا کہ آپ کی مطلب صرف اس میں غلطی نہیں کرے گا، وہ غلطی کر کے اس صدیق سے اس صدیق کے ذریعے کسی اور صدیق کو بیچ دے گا یا طارق کو بیچ دے گا یا کسی کو بیچ دے گا۔ وہ پھر وہ اگر فراڈ کرے گا تو اس غلطی کی بنیاد پہ وہ نیا ڈاکومنٹ بنائے گا، وہ ریکٹیفیکیشن میں نہیں آئے گا، وہ ریکٹیفیکیشن میں نہیں آئے گا، وہ کینسلیشن میں ریکٹیفیکیشن۔ ہاں، اور اس میں جو سب سے چونکہ ملک صاحب نے سوال اس وجہ سے کیا، حالانکہ اس فرد بدل یا اس غلطی میں آپ ایکسیکیوٹنٹ نہیں ہیں، آپ نے اس پہ سائن نہیں کی، لیکن آپ کا رائٹ انفرنج ہونے کا احتمال ہے وہاں،
تو آپ اس کی ریکٹیفیکیشن انہیں سے کرائیں گے جنہوں نے غلطی کی تھی، لیکن چونکہ وہ اب موجود نہیں ہے تو وہ اس وجہ. اور اگلی ایک چیز مجھے چونکہ ذہن میں آ گئی کہ آپ جب کورس میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ سٹیمپ لگی ہو عدالت کی لیکن جج صاحب کے سائن نہ ہو، تو وہ جج صاحب کسی بھی وقت اپنے آرڈر میں اس چیز کا حوالہ دے گے کہ سیل آف دی کورٹ از اویلیبل بٹ دا سائن از ناٹ اویلیبل. تو وہ آج کی ڈیٹ میں وہ جج صاحب جو موجود ہوں گے وہ سائن کر سکتے. یہ اور کس بات ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ وہ جمع بندی تو اپنی جگہ پہ قائم ہے نا جو 2014 میں بنی، وہ آٹومیٹکلی تو ریکٹیفائی نہیں ہو جانی یا صحیح نہیں ہو جانی، وہ تو غلط ہی رہنی ہے. تو جو آپ سے کل کو آپ نے فرض کرے وہ بیچنی ہے تو میں اس ریکارڈ کو دیکھنے جاتا ہوں تو میں کہوں گا نا یا میں انسپیکشن کروں گا تو میں تو آپ کو جو خریدار ہے اس کو کہوں گا کہ اس میں تو یہ گڑبڑ ہے، تو وہ آپ کی انٹرسٹ کو ڈی ویلیو کرے گی. اس کی کریکشن ضروری اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ 100 موٹو کسی نے نہیں کرتے، اگر 100 موٹو ہو بھی جائے لیکن 2014 میں وہ کریکشن آپ کو کرانی پڑے گی یا کرنی پڑے گی، ادروائز وہ آٹومیٹکلی ابھی تک 2014 والی جمع بندی میں وہ اسی طرح غلط رہے. اب ریسیشن آف کینسلیشن یہ دونوں کو اکٹھا کریں کیونکہ ٹائم میرا خیال کافی ہو گیا ہے. یہ آپ کا آپ کو زیادہ جلدی ہوگی وہ اب ریسیشن اور کینسلیشن کو آپ دیکھیں 35 to 41 اس میں یہ ہے کہ کون سے ڈاکیومنٹ، کوئی ڈاکیومنٹ ایسا انسٹرومنٹ جو آپ کے رائٹ کو انفرنج کر سکتا ہے یا آپ کو ارپریبل لاس ہو سکتا ہے یا آپ کا رائٹ یوزرڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام کی رجسٹری بنا لیتا ہے. تو اب ایک رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے تو وہ آپ اس کی ریسیشن خود سے نہیں کر سکتے، اس کی سول کورٹ ہی اس کو کینسل کر سکتے. تو آپ جائیں گے کہ یہ میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے اس کے پیسے نہیں لیے، میں نے اس کو کبھی بیچا نہیں، یہ ڈاکیومنٹ غلط بنا ہے، فراڈ سے بنا ہے، انکلوژن ود اتھارٹیز بنا ہے، یا جو بھی آپ ایلیگیشن لگائیں گے اس کے تحت آپ اس میں کر سکتے. باتیں صرف یہ ہے کہ اگر اگریمنٹ ہے تو وہ بھی ریٹن ہوئے گا، اگر ڈیڈ ہے تو وہ رجسٹر ہوئے گی، مطلب ان رائٹنگ ہوئے گا، وائڈیبل کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو میں اس کو ختم کر سکتا ہوں، اس کے لیے بھی آپ کورٹ جا سکتے ہیں. فرض کریں آپ نے یہ بھی مکان دے دیا، اس میں ایسا لکھتی ہے کہ 5 سال کی تھی، اگر وہ بندہ نہیں جا رہا تو آپ ریسیشن میں اس سے قبضہ ریکوری کریں گے نا، ادروائز تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ دھکے سے یا زور بازو تو نہیں جا کر قبضہ لیں. تو ریسیشن بھی آپ کورٹ سے لے سکتے ہیں کہ جی یہ گروی اگریمنٹ تھا، گروی رکھا ہم نے، اتنا عرصہ تھا، یہ پیسے تھے، میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ پراپرٹی مجھے لے کے دی. اس میں انسلری ریلیف ہے کہ وہ ریکوری آف پوزیشن بھی اس میں یا ویکیشن کو آرڈر کرے گی کورٹ اور آپ کو قبضہ کلیئر کرا سکے. یہ ریسیشن. اب کینسلیشن کیا ہے؟ کینسلیشن ایک تو سمجھ لیں کہ رجسٹرڈ ڈیڈ ہوئے گی، وہ سیل ڈیڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ اگریمنٹ ٹو سیل بھی ہو سکتا ہے، وہ گفٹ ڈیڈ بھی ہو سکتی ہے، یا ادروائز کسی کوئی موٹیشن ہے آپ اس کی کینسلیشن کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن صرف اگر وہ ریونیو ریکارڈ پہ بیس کرتی رہے گی تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس ریمیڈی لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت
آپ کے پاس یہ ریمیڈی نہیں ہے کہ آپ سول کورٹ میں چلے جائیں کیونکہ وہ ایکسکلوسیو جورسڈکشنز ہیں. رجسٹر ڈیٹ ہوئے گی تو پھر سول کورٹ میں آپ جائیں. تو اگر صرف پٹواری نے کوئی انتقال پاس کر دیا ہے تو وہ آپ ریونیو کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, ریونیو کورٹ میں وہ کینسلیشن کرا سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہم نے شروع کیا تھا وہ ڈیکلریٹری ریمیڈیز تھے یا ڈیکلریٹری ریلیف تھا. وہ سیکشن 42 اینڈ 43 آف دی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ. آپ کو بہت زیادہ لٹیگیشن ڈیکلریشن کی سوٹس کی صورت میں آپ کو ڈیکلریشن کے متعلق ہے. ڈیکلریشن ہے کیا؟ اٹس اے ڈسکریشن آف دا کورٹ جس نے ہولڈ کرنا ہے, قرار دینا ہے, آپ کو مستحق کہنا ہے آپ کے ٹائٹل کو, آپ کی ملکیت کو, آپ کے کریکٹر کو یا کسی کی لیگیلٹی کو بھی یہ ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ انلیگل, اور کسی چیز کو سیٹسفائڈ بھی کرنا ہے تو وہ بھی انہوں نے قرار دینا کہ یہ غلط تھا اس وجہ سے اس کو سیٹسفائڈ کیا تھا. یہ ساری چیزیں لیگل ایز ڈیکلریٹری ریلیف. اگر آپ نے اپنا کریکٹر ڈٹرمن کرانا ہے, جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ اوریجنل مطلب ایک ہی نام کے دو بندے ہیں, تو وہ اگر میں جاؤں گا کہ ایکس میں ہی محمد صدیق ہوں جو اس چیز کا مالک ہے تو وہ بھی ڈیکلریٹری ریلیف. اور اگر کوئی بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا تھا, اس کی یہ ملکیت ہے تو میں اس کا لیگل ہوں, یہ کریکٹر ڈٹرمن ہونا ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ ہم سارے بہن بھائی فلاں بندے کے لیگل ہے اور یہ اس کی زمین ہے, اس میں سے فلاں بندے نے کچھ جعلی بنا لی ہے چیز یا ہبا بنا لیا, اس کو ڈکلیئر کریں نل اینڈ وائڈ, وہ بھی ڈیکلریٹری ریلیف. اسی کے ساتھ کسی نے کوئی نیگیٹو ڈیڈ بنا لی ہے آپ کے نام کی تو آپ اس میں بھی ڈیکلریشن سیکھ کر سکتے ہیں کہ میں نے کبھی سائن نہیں کی, جس چیز کی بابت ہے وہ میرے پاس ہے ابھی تک, وہ بھی ڈیکلریٹری ریلیف. تو اگر میں یہ کہوں کہ 40 سے 50% آف سول لٹیگیشن ورکنگ اراؤنڈ ڈیکلریٹری ریمیڈیز اینڈ ڈیکلریٹری ریلیفز, تو یہ غلط نہیں ہے. اگر آپ نے کسی اتھارٹی نے فرض کریں بورڈ آف ریونیو نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا ہے, وہ بھی آپ اسی سول کورٹ میں آ کے چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے اگینسٹ دی لا کیا ہے, وہ بھی ڈیکلریٹری ریمیڈی ہے, ڈیکلریٹری ریلیف. اس میں آپ کا ٹائٹل بھی ڈٹرمن ہو سکتا ہے, آپ کا کریکٹر بھی ڈٹرمن. میں جان بوجھ کے جو لفاظی انہوں نے انیکٹمنٹ پہ استعمال کی ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے تو پریکٹس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. یہاں پہ آپ دعویٰ لکھتے ہو یہ نہیں کہیں گے کہ میرا کریکٹر ڈٹرمن کر, یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ڈکلیئر کریں میں فلاں بندے کا لیگل ہے, ڈکلیئر کریں کہ یہ پراپرٹی میری ہے, ٹائٹل ڈٹرمن ہو. تو اس وجہ سے جو ڈیکلریٹری ریمیڈیز ہیں یا ڈیکلریٹری ریلیف پرووائڈ کیا ہے بائی دا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ نے, وہ آپ کے سامنے. اور بہت ساری آپ کی جو لٹیگیشن ہے, سوٹس ہے, وہ اسی گرداب میں یا اسی دائرے میں ہوتے. اس کے بعد سیکشن 44 ہے غالباً,
اپوائنٹمنٹ آف ریسیور ہے. اپوائنٹمنٹ آف ریسیور آپ کو زیادہ اس سے زیادہ سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 40 میں ملے کہ سول پروسیجر کوڈ میں بتایا گیا ہے کہ کسی کی پراپرٹی میں مجھے یا کسی غیر آدمی کو آپ نے مالک بنا کے اٹھانا ہے جسٹ ٹو پرزرو دا پراپرٹی کہ وہ انڈر لٹیگیشن ہے, کسی کا رائٹ افیکٹ نہ ہے, اور کورٹ کا نمائندہ بن کے آپ نے اس کے معاملات کو دیکھنا ہے, اس کے معاملات کو کنٹرول کرنا ود پرمیشن آف دی کورٹ اور اس کے مطابق. تو یہ اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے, اس کا علیحدہ سے سوٹ فائل نہیں ہوتا. یہ ایک مسلینیس اپلیکیشن کی صورت میں مین سوٹ پہ اگر فرض کریں آپ نے وراثت کا کیس فائل کیا ہے تو اس میں آپ درخواست کی صورت میں اس کو ساتھ لگائیں گے کہ جی یہ پراپرٹی کسی ایک بندے کے پاس ہے, باقی ساروں کے پاس نہیں ہے, تو اس کا کنٹرول اور اتھارٹی کورٹ کے پاس ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ایک شیئر ہولڈر کے پاس ہو. اس صورت میں وہ ریسیور پائے. اب آگے کہ اس میں لمیٹیشن کیا, اس میں کوئی لمیٹیشن اویلیبل نہیں ہے ان سرٹن کیسز کہ اگر وراثت کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, جب مرضی فائل ہو. اسی طرح اور جو اب آ کے مطلب لا ڈیولپ ہوا, انہوں نے کہا کہ جو ایک انلیگل پروسیڈنگز ہیں یا انلیگل آرڈر ہے ریمین انلیگل, تو اس کے لیے لمیٹیشن کوئی نہیں, لیکن آپ کو وہ فارمیٹ بنانا پڑے گا یا آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہاؤ دی سیڈ ایکٹ از انلیگل, اور اس کی بنیاد پہ اس پہ لمیٹیشن اپریٹ نہیں ہے. لیکن لمیٹیشن اپریٹ بھی ہوتی ہے, جیسا کہ فرض کریں آپ نے بورڈ آف ریونیو کا آرڈر چیلنج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس 1 سال لمیٹیشن. آپ نے کوئی اور کسی اتھارٹی کا آرڈر چیلنج کرنا ہے بفور ڈیکلریٹری سوٹ فائل ہوگا, اس کی بھی لمیٹیشن ہے. کسی نوٹس کو, کسی کاروائی کو, فرض کریں کسی ایل ڈی اے نے آپ کو یہ نوٹس بھجوا دیا ہے یا ایک کاروائی فائنلی کر دی ہے مچور, آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے نوٹس دیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے انلیگل بنایا ہے, میں نے ان کو نقشہ بھی دیا, میں نے ان کو رسیدیں بھی دی, پیمنٹ کے ڈپازٹ سلپس بھی دی کہ یہ میں نے نقشہ اپروو کرایا ہوا ہے, تو اس کے بعد بھی وہ نوٹس بھی جو آ دیں گے آپ اس کو ہم ختم کرنے لگے ہیں کنسٹرکشن, تو اس کے خلاف بھی آپ ڈیکلریٹری سوٹ فائل کر سکتے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کو آئے گا, اگر آپ اس کی ایج گزار دیں گے اتنی دیر میں تو وہ اس کو منظر کر دیں گے, تو وہ آپ جلدی کر لیتے ہیں, وہ نارملی کبھی بھی بڑا لیٹ نہیں ہوتا. اس وجہ سے ان سرٹن کیسز, بہت محدود کیسز میں ڈیکلریٹری سوٹ میں لمیٹیشن آپریٹ کرتی ہے, ادروائز بہت سارے کیسز میں لمیٹیشن آپریٹ نہیں کرتی, لمیٹیشن ایشو نہیں. اس کے بعد 45 to 51 ہے, وہ میٹ ہو گیا, اس کو ڈسکس کرنے, وہ ڈیوٹیز والا پورشن تھا کہ پبلک ڈیوٹیز ہے اس کو کس طرح ہونا چاہیے, تو وہ اگر یہ رکھتے ہیں تو ریٹس والا معاملہ ختم ہو جائے, اس وجہ سے انہوں نے میٹ کر دیا. آگے ہے پریونٹیو ریمیڈیز. یہ اسی طرح اہم ہے جس طرح 42 تھا یا سیکشن 12 تھا. پریونٹیو ریمیڈیز ہے کہ آپ کا ایک رائٹ ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے, آپ کو اپریہینشن ہے کہ فرسٹ رو یا سیکنڈ رو والے آپ کو زبردستی اٹھا کے باہر نہ پھینک, آپ اس کی پریونشن کے لیے سو کر سکتے ہیں کہ یہ مجھے غیر قانونی طور پہ یہاں سے ایکسپیل نہ کریں, باہر نہ نکالیں, ڈسپوزیس نہ کریں. یہ 2 طرح کی نارملی ہے, پرپیچوئل بھی ہو سکتی ہے جس کو پرماننٹ انجنکشن بھی کہتے ہیں, اور ٹیمپریری انجنکشن بھی ہو سکتی ہے. ٹیمپریری انجنکشن یہ ہے کہ جتنی دیر تک پرماننٹ انجنکشن کا فیصلہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک ٹیمپریریلی یہ مجھے ریلیف دے دیں. اس میں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی
کہ کورٹ ریلیف گرانٹ کرتی ہے بائی گیونگ آبزرویشن یا آرڈر اینڈ گرانٹنگ این انجنکشن اگینسٹ some person not to do a certain things. اب اس کے بعد ہے کہ کون سی صورتیں ہیں جہاں پہ انجنکشن گرانٹ ہوگی. 54 میں ہے اور اسی کے ساتھ 56 میں ہے کہاں پہ نہیں ہوئیں گی. 57 میں ہے کہ ایون نیگیٹو اگریمنٹ بھی ہوئے گی تو انجنکشن گرانٹ ہو سکتی ہے. وہ ایک صورت ہے, وہ آپ میں عرض کر دیں. پہلے ہے کہ کون سی صورتیں ہیں جہاں پہ انجنکشن گرانٹ ہوئے گی. مطلب کسی غلطی یا غیر قانونی عمل سے بچانے کے لیے جو آرڈر ہوئے گی یا انجنکشن ہوئے گی یا پریونشن کی کوشش کی جائے گی یا آرڈر کیا جائے گا. ایک تو صورت کہ جہاں پہ کسی کو نقصان ہونے کا احتمال ہو یا اپریہنشن ہو کسی لاس کی, تو اس سے بچانے کے لیے, پریونٹ کرنے کے لیے انجنکشن گرانٹ ہو. اب اس کے ساتھ آپ آرڈر 39 آف دی سول پروسیجر کوڈ 1908 دیکھیں گے. اس میں انہوں نے انگریڈینٹس دے دیے کہ کہاں پہ انجنکشن گرانٹ ہوگی, کہاں اور کیسے ہوگی. انہوں نے 3 بیسک انگریڈینٹس دے دیے فار دی گرانٹ آف انجنکشن. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو لسٹ فائل کی ہے وہاں سے اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ آپ نے پراما فیشائے کیس سبمٹ کیا ہے, اور جو بیلنس آف کنوینئنس ہے, جو ایکچولی بیلنس آف انکنوینئنس ہے, وہ میری فیور میں یہ ہے نہ کہ دوسرے کی فیور میں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آرڈر نہ کیا, آپ نے پریونٹیو میجرز نہ لیے, تو مجھے ریپیریبل لاس ہو جائے گا. اب میں نے جان بوجھ کے ایک لفظ استعمال کیا کہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے فرام دا ریکارڈ, فرام یور سبمیشن. بریک سا فرق ہے کہ عام طور پہ ہم پروف بھی کہہ دیتے ہیں, حالانکہ پروف کا ابھی مسئلہ نہیں ہے. کوئی چیز پروو ہونی ہے یا ڈس پروو ہونی ہے, وہ آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ریٹن سبمیشن فائل کی ہو, وہاں سے کوئی چیز پروو بھی ہو رہی ہو یا ڈس پروو ہو رہی ہو. وہاں سے صرف آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے یہ 3 چیزیں کہ جو میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے کر رہا ہوں, کوئی جھوٹ نہیں ہے, غلط بیانی نہیں ہے, کنسیلمنٹ نہیں ہے. پراما فیشائے نیک نیتی سے میں آپ کو اپروچ کر رہا ہوں. دوسری آپ نے بتانی ہے کہ اگر یہ معاملہ جو ہے یہ میری کنوینئنس کے لیے جو بیلنس آپ یا ایکوٹی آپ کہتے ہیں, ایکٹیبل ریلیف کہتے ہیں, وہ میری فیور میں زیادہ ہے بنسبت ڈیپینڈنٹ کی. اور اگر آپ نے مجھے یہ انجیکشن گرانٹ نہ کی تو مجھے بہت نقصان ہو جائے گا. اگر میں پراپرٹی کی بابت کر رہا ہوں تو اگر وہ مجھے ڈسپوزس کر دے گا تو میرا نقصان ہو جائے گا. مالک میں ہوں, قابض میں ہوں, تو لہذا اگر پریونٹیو میجرز نہ لیے گئے تو میرے نقصان ہوئے گا. اور نقصان سے بچانے کے لیے جو پریونٹیو میجرز لیے جائیں گے وہی انجیکشن. یہ وہ صورتیں ہیں جہاں پہ یہ گرانٹ ہوئے گی. میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ یہ ٹیمپریری صورت میں بھی ہو سکتی ہے, پرماننٹ یا پرپیچوئل صورت میں بھی ہو سکتی ہے. یہ جو ٹیمپریری ہے یہ آپ نے جتنے بھی ریلیفز یا ریمیڈیز آلریڈی ڈسکس کی ہیں وہ
لسٹ جب آپ فائل کرتے ہیں یا سوٹ فائل کرتے ہیں ساروں کے ساتھ ہی تقریباً یہ ٹیمپریری انجنکشن کی درخواست لگتی ہے، انٹرم ریلیف آپ مانگتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ تینوں چیزیں تمام لسٹ کے متعلقہ ہیں اور تمام آپ جو سول ریمیڈیز اویل کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں بھی ثابت کرنی، اور اس میں کیا گیا آرڈر انٹرم صورت میں نہیں۔ انٹرم صورت میں پہلے وہ کہتے تھے کہ اپیلیبل آرڈر ہے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ صرف ریفیوزل کی صورت میں اپیلیبل رہے گا۔ اگر انٹرم ریلیف گرانٹ ہو جائے گی تو کوئی اپیل اس میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن 39(1)(2) میں جب درخواست ڈیسائیڈ ہوئے گی تو اس میں وہ آرڈر اماؤنٹس آف ڈگری اور اس کی اپیلیبل ہے، اور ریفیوزل کی صورت میں بھی اور ایکسپٹ ہوتی ہے۔ اگلی صورت ہے 56۔ 56 کہتی ہے کہ کون سی صورتیں ہیں؟ میں ڈفرینشیٹ کر انٹرم ریلیف ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوسری پارٹی کو بلانے یا آنے تک وہ پریونٹیو میئرز کو آرڈر کر دیا یا انجنکشن گرانٹ کر دیا۔ جب وہ تشریف لے آئیں گے اور اس کا جواب فائل کریں گے تو پھر وہ درخواست ڈیسائیڈ ہوئے گی، اور ساتھ ہی وہ آخری لائن میں یہ کہیں گے اگر وہ ایکسپٹ کریں گے تو وہ کہیں گے کہ اس ڈیٹ کو جو میں نے آرڈر پاس کیا تھا وہ میں یہاں پہ کنفرم کر، اور اگر وہ آپ کی درخواست خارج کریں گے تو وہاں پہ وہ لکھیں گے کہ وہ جو میں نے جو آرڈر کیا تھا اس کو میں ریکال کر رہا ہوں اور اس کو میں واپس لے جاؤں۔ لیکن اس انٹرم جو ریلیف گرانٹ ہوگی، اگر ریلیف گرانٹ ہوگی تو اس کے خلاف اپیل پہلے اویلیبل تھی، لیکن امینڈمنٹس ان 2020 کے بعد وہ اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو انجیکشن کی گرانٹ نہیں ہوگی یا انٹرم ریلیف نہیں ملتی، پھر آپ اس کے خلاف، اس آرڈر کے خلاف، ریفیوزل کے خلاف اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے جب آپ کا جواب آ جائے گا یا دوسری پارٹی کا جواب آ جائے گا تو جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ مسلیمیس اپلیکیشن کا ڈسیزن ہے۔ سولو تو کر سکتی ہے لیکن وہ کرتی نہیں ہے، بڑی زبردستی کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو فیصلہ کرنے۔ جی اگر آپ نے میرا فکرہ سنا ہوتا تو آپ اس سوال کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ عرض کی ہے کہ عام طور پہ 98-99% بیلنس آف کنوینئنس ہی لکھا ہوا، لیکن یہ بیلنس آف انکنوینئنس کیوں ہے کہ اگر یہ جو میں مانگ رہا ہوں اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ مصیبت میرے گلے پڑے گی، ٹھیک ہے؟ نقصان کو رکھنا ہے۔ یہ ہے کہ جو میرے پاس معاملات ہیں کہ میرے پاس ٹائٹل ہے، میرے پاس پوزیشن ہے، تو یہ اگر پینڈلم دیکھیں تو میری فیور میں زیادہ ہے، دوسرے کی فیور میں نہیں ہے یا کم ہے، تو جس کی فیور میں زیادہ ہے تو اس کو لینا چاہیے۔ اس وجہ سے بیلنس آف انکنوینئنس مور سوٹیبل ورڈ دین دی بیلنس آف کنوینئنس۔ اور 56 موسٹ ریلیونٹ پورشن ہے، کیونکہ آپ نے کسی سوٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو اگر آپ ان صورتوں میں اپنا ڈیفینس لے آئیں گے تو انجیکشن کین ناٹ بی گرانٹڈ۔ وہاں پہ ورڈنگ یہ بھی ہوگی کہ where the injection can be refused and not the injection cannot be granted، یہ بھی ہو سکتا۔ ریفیوزل کہاں پہ ہو سکتا؟
اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ آپ کسی فوجداری عدالت کی کارروائی نہیں روک سکتے. آپ کسی ایسی عدالت جو آپ سے اوپر کی عدالت ہے اس کی کارروائی نہیں روک سکتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سول جج صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کارروائی روک دیں گے یا سسپینڈ کر دیں. ٹھیک. اسی طرح ہے کہ کسی بھی کمپیٹنٹ کورٹ کی جو اپنا کام کرنے کے لیے ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے اس کی کارروائی نہیں روک سکتی یا اس کارروائی کو سسپینڈ نہیں کر سکتی وہاں پہ باعث ہو یا بہت ساری چیزیں. لیکن پرائمریلی آپ اس کو نہیں روک سکتے. آپ کسی لیجسلیٹو باڈی کو کسی کام سے اس کے کام سے نہیں روک سکتے. ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے صبح آپ کا ایم سی ایل ہے, ایم سی ایل کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ صبح ان کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے یہ جو بندے آپ نے رکھے ہوئے, کیونکہ یہ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے, اسٹیچوٹری پاورز ہے which is being exercised by the said authority under the statute. تو وہ اسٹیچوٹ کے متعلق جتنے بھی معاملات ہوئیں گے یا کسی انیکٹمنٹ کے اندر ہوگی یا اسٹیچوٹری باڈی ہوگی تو وہ ہائی کورٹ تو سن سکتی ہے ریٹ کی جورسڈکشن میں. سول کورٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو سنے یا اس پہ انجیکشن گرانٹ کرے. سن سکتی ہے لیکن اس پہ کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتی یا پریونٹیو ریمیڈیز میں اس کو ریلیف گرانٹ کر سکتی. اسی طرح اور 4-5 صورتیں ہیں جہاں پہ وہ نئی ریمیڈی دے رہا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ اور نہ ہی ریلیف گرانٹ کیا جا سکتا. اور اس کے ساتھ میں نے عرض کی تھی کہ کہاں پہ ایک نیگیٹو اگریمنٹ بھی ہوئے تو وہاں پہ بھی انجنکشن گرانٹ کر سکتی ہے سول کورٹ. نیگیٹو اگریمنٹ اس کی بھی کنڈیشنز ہیں. اس صورت میں نارملی تو جنرل پرنسپل تو یہ ہے کہ وہ گرانٹ نہیں کرے گا, لیکن یہ ایکسیپشن میں ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو اگریمنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جعلی یا فرضی یا اس طرح کے اگریمنٹ ہے. نیگیٹو اگریمنٹ ہے کہ کسی نے آپ نے کام کیا ہوا ہے اور کسی نے وہ کام کرنا تھا لیکن وہ نہیں کرنا. اس کی کنڈیشنز انہوں نے دے دی کہ اگر آپ یہ ریمیڈی سیکھ کرتے ہیں آپ کو ایک فالٹ نہیں ہونا, آپ نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ جو آپ کے ذمہ معاملات تھے وہ پورے آپ نے کر دیے. وہ بھی اگریمنٹ انفورس بھی ہو سکتا ہے, انفورسبل اگریمنٹ ہے اور اس میں انجیکشن بھی گرانٹ ہو سکتا ہے. یہ ٹوٹل اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے جو نارملی میں نے آپ کو پہلے عرض کی. ان دا ٹرکس یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ریلیف گرانٹ ہو سکتے ہیں ان کے متعلق ہمیں بہت زیادہ پڑھایا بھی جاتا ہے اور اسی کے متعلقہ سوال ہم پڑھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں اور اس کی ریسرچ بھی کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی جو ہمیں وہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ون وے اور دا ادر. آپ اگر مدعی کے وکیل ہیں تو آپ کسی دوسرے کیس میں ڈیفینڈنٹ کے وکیل, تو آپ کو ایک کیس اینالیٹکلی آپ کی اپروچ اس طرح اس صورت میں نہیں بن سکتی جب آپ اس کی دوسری سائڈ سے ہو کے نہیں سوچیں گے. اس لیے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ دونوں صورتیں دیتا ہے کہ کہاں پہ ایک ریلیف وہ ریمیڈی ہے اور یہ ریلیف دیا ہے, اور وہ بھی طریقہ کار ساتھ ہی بتایا ہے ہمارا کام آسان کرنے کے لیے کہ اگر ہم ڈیفینڈنٹ کی طرف سے تو وہ صورتحال اگر آپ اسٹیبلش کر دیں تو وہ ریلیف گرانٹ نہیں ہو سکتا. کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے. یہ 2 کتابیں کانٹریکٹ ہے, اسپیسیفک ریلیف ایکٹ. یہ 2 کتابیں اگر آپ کوئی حافظ نہیں بننا آپ کو پتا ہو کہ کیا ہے تو سول لا بہت
ट्रिकी भी है, हर चीज दूसरे से मुख्तलिफ भी है, लेकिन ये आपको हर जगह पे इसकी जरूरत भी है, ये हेल्पफुल भी आपको हर जगह पे होएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिविल प्रैक्टिस। इस फील्ड के लिए बाकी श्याम साहब भी बैठे हैं, हम भी इधर ही है, अल्लाह पाक आरिफ की जिंदगी से तंदुरुस्ती